دفعتاً کتا ٹھہر گیا۔ اب وہ ایک غار کے دہانے پر کھڑا تھا جس کی اونچائی نادر زمان کے اندازے کے مطابق دلی کے قطب مینار سے کسی طرح کم نہ تھی، اور اس عمودی چٹان پر چڑھنا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ نادر زمان سوچنے لگا، اگر اس پر چڑھنا ہے تو یہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے، ویسے بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی کا بڑا حصہ رنگوں اور برشوں میں کٹا ہو، چٹانوں اور پہاڑوں کی چڑھائی ایک دشوار گزار عمل ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سفید کتے نے اپنے اگلے پنجوں سے نرم نرم زمین کھودنی اور مٹی اڑانی شروع کی۔ نادر زمان حیرت سے یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ کتا بڑی تیزی سے زمین کھود رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں ایک دروازہ سا ظاہر ہوا اور کتا اس کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نادر زمان کے سامنے تجسس اور اصرار کی ایک نئی دنیا آ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی اس دروازے میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو اندھیرے کے سپرد کر چکا تھا۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے احساسات اور تاثرات کیا تھے، بہتر ہے کہ میں اسی کے روز نامچے سے مدد لوں۔ جب میں سفید کتے کے پیچھے پیچھے خدا کو یاد کرتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا تو زندہ واپس آنے کی ساری توقعات ختم ہو چکی تھیں۔ میں جنات کی بستی میں جا رہا تھا اور یہ بالکل ممکن تھا کہ وہاں تک شیخ صالح کی رسائی نہ ہوتی۔ اب تک میں اسی کے اعمال کی برکت سے ان شریر جنوں اور شیطانی روحوں سے محفوظ رہا تھا۔ شاید میں بھی ہمیشہ کے لیے فیروزہ کی طرح اس خوفناک جن کا قیدی بن جاتا جو صدیوں سے اپنے ان مکروہ عزائم کی تکمیل کرتا چلا آیا تھا، جنہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی میری بینائی نے جواب دے دیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا، صرف اتنا محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدموں تلے نرم ریتلی زمین ہے۔ جہاں تک میرے ہاتھ پہنچ سکتے تھے میں نے آس پاس کا حال جاننے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ میرے ہاتھوں نے کسی شے کا لمس محسوس نہ کیا۔ سفید کتا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ غالباً اس کا فرض اتنا ہی تھا کہ مجھے اس تاریک قبر میں پہنچا دے جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں اسم ذات کا عامل ہوں، اور جو ایسے عظیم اسم کا عامل ہو اس کے لیے کیا دشواری ہے۔ میں نے فوراً دل ہی دل میں اس اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا۔ جوں جوں میں اسے پڑھتا جاتا تو اپنے ارد گرد ایک حالہ سا بنتا ہوا نظر آنے لگا، حتیٰ کہ اس اسم پاک کے نور سے اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نہ صرف اپنے وجود کا تعین کرنے کے قابل ہو گیا بلکہ اس تاریک غار میں بکھری اور پھیلی ہوئی انوکھی دنیا کا نظارہ بھی کرنے لگا۔ کیا بیان کروں میں نے کیا دیکھا۔ ہر طرف سونے اور چاندی کے انبار لگے تھے، اشرفیاں اور زر و جواہر۔ میں نے اس عظیم ڈھیر میں سے چند اشرفیاں اور سکے اٹھائے اور اس حالے کی روشنی میں انہیں غور سے دیکھا۔ یہ مختلف زمانوں اور پرانے ادوار کے سکے تھے، بڑے چھوٹے بھاری ہلکے، غرض ہر حجم کے سکے اور ٹھوس سونے کی اشرفیاں۔ ان میں اکثر سکے سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کے تھے، بیشتر سلاطین دکن کے عہد کے کتب شاہیوں کی مہریں صاف پڑی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ خلجیوں، لودھیوں اور راجپوت بادشاہوں کے استعمال میں آنے والے سونے چاندی کے برتن جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا، یہ سب ڈھیر میری نظروں کے سامنے تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا اسرار کی نئی سے نئی دنیائیں سامنے آتی گئیں۔ ایک گوشے میں انسانی اور حیوانی ہڈیوں کا عظیم انبار لگا تھا، قریب ہی کوئلے اور جانوروں کی سڑی سوکھی لید کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ہڈیاں، کوئلے اور جانوروں کی لید جنات کی مرغوب غذائیں ہیں۔ میں دولت کا یہ بے انداز خزانہ دیکھنے میں محو تھا جس کی مثال میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا خزانہ بھی ہیچ تھا۔ ہر شے پر گرد و غبار کا ایک انبار تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خزانہ صدیوں سے اسی جگہ پڑا ہے۔ اس میں بیش قیمت ہیرے جواہرات بھی تھے۔ پھر مجھے ہاتھی دانت کا وہ ڈبہ یاد آیا جو صوبے دار جلال آباد آقا تبریزی کو دے گیا تھا۔ اس میں بھی ایسے ہی نادر اور نایاب جواہرات تھے۔ جی میں آیا کہ جتنے اٹھا سکوں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لوں، مگر اسی لمحے فیروزہ کا خیال آ گیا اور میں اس ڈھیر پر نفرت کی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں آس پاس نادیدہ اجسام کی نقل و حرکت محسوس کر رہا تھا۔
ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے مجھے پشت کی طرف سے دھکا دیا۔ اگر میں سنبھل نہ جاتا تو اوندھے منہ زمین پر گرتا اور لازماً ایک آدھ دانت ٹوٹ جاتا۔ میں نے اونچی آواز سے اسم ذات کا ورد شروع کر دیا اور اسی وقت یہ پراسرار نقل و حرکت رک گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی عمارت کے آثار دکھائی دیے اور میں اسے دیکھ کر نقش حیرت بن گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جس میں ایک مرتبہ فیروزہ مجھے لے گئی تھی اور جہاں میں نے ایک چھپر کھٹ پر صوبے دار جلال آباد کو محو خواب پایا تھا۔ وہی چبوترا تھا، وہی وسیع و عریض دالان اور اس سے پرے ہشت پہلو مقبرہ جس کی کالی کالی اینٹیں صاف نظر آتی تھیں۔ مقبرے کے اوپر سیاہ رنگ کا نارنگی گنبد، یقیناً یہ کسی بادشاہ کا مقبرہ تھا۔ میں بے تحاشا اس طرف دوڑنے لگا۔ مقبرے کے اندرونی صحن میں ایک طرف وہی منحوس چھپر کھٹ بچھا تھا جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک پردہ نوچ ڈالا، پھر جیسے حواس نے ساتھ چھوڑ دیا، چھپر کھٹ پر خون ہی خون تھا، تازہ گہرا سرخ خون۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش صوبے دار جلال آباد کی اور دوسری فیروزہ کی تھی۔ ان کے سر تن سے جدا تھے، بازو اور ٹانگیں الگ الگ۔ وہ مقبرہ تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہوا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نادر زمان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شیخ صالح کی جھونپڑی میں پڑے پایا۔ وہ دیر تک شیخ کا چہرہ تکتا رہا، پھر بے اختیار رونے لگا۔ شیخ نے اسے صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ اس شریر جن نے، جس کا نام تحویل تھا، اپنے ساتھ فیروزہ کو بھی مار ڈالا۔ وہ اپنی شکست برداشت نہیں کر پایا۔ نادر زمان کی نظروں میں اب دنیا اندھیر تھی۔ کچھ عرصے تک وہ شیخ صالح کی صحبت میں رہا اور اس سے کسب علم حاصل کرتا رہا۔ جب شیخ کا وصال ہو گیا تو وہ آگرے واپس آیا۔ آقائے تبریزی کی حویلی ویران پڑی تھی۔ بابا افضل بیگ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ نادر زمان کے آتے ہی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں کو نادر زمان کی آمد کا پتہ چلا تو جوک در جوک آئے، لیکن اس پر دیوانگی طاری تھی۔ اس نے کسی سے بات نہ کی بلکہ بہت سوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ دن بھر اپنے تصویر خانے میں بند رہتا۔ انہی دنوں اس نے زندگی کی آخری تصویر بنائی۔ ایک شام میرے جد امجد ترکتاز خان شہنشاہ کے حکم سے آقائے تبریزی کی حویلی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نادر زمان بڑی محویت سے تصویر کشی میں مصروف ہے۔ تصویر مکمل کر کے اس نے اطمینان کا سانس لیا، پھر پہلی بار ترکتاز خان کو اپنی زندگی کی المناک اور نہایت حیرت انگیز کہانی سنائی۔ ترکتاز خان نے خیال کیا کہ مصور کا دماغ جواب دے گیا ہے، لیکن جب نادر زمان نے انہیں اپنا لکھا ہوا روزنامچہ دکھایا اور انہوں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا تو انہیں یقین آ گیا۔ انہوں نے نادر زمان سے بہت اصرار کیا کہ شہنشاہ کے حضور میں چلے اور یہ داستان خود اپنی زبانی عرض کرے، مگر وہ بے نیازی سے مسکرایا اور بولا، نہیں، اب میں کہیں اور جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ یہ تصویر اور یہ کاغذات میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حویلی آقائے تبریزی مرتے وقت میرے سپرد کر گیا تھا۔ اس کا تمام مال اسباب بھی تمہیں دیتا ہوں، اور دیکھنا اس میں ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی ہے جس میں دنیا کا بیش قیمت خزانہ بند ہے۔ اسے فروخت کر کے تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد خبر مشہور ہوئی کہ نادر زمان وفات پا گیا۔ اس رات جو لوگ اس کے قریب تھے اور جنہوں نے اسے نزاع کے عالم سے گزرتے دیکھا تھا، ان کا بیان ہے کہ وہ کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار اسے کہتا کہ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اور یہی کہتے کہتے اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ نادر زمان کا جنازہ جب قبرستان میں لے جایا گیا اور اسے قبر کے سپرد کر کے لوگ جب واپس پلٹے تو انہوں نے ایک حسین و جمیل نوجوان عورت کو دیکھا۔ وہ قبر کے پاس کچھ دیر تک کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔